جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان کی 41واں سالانہ عرس پاک میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اس لیے بہت تمہید بھی نہیں، بہت تفصیل کی بھی کہیں قطعی طور پہ گنجائش نہیں ہے۔ میں انتہائی محبتوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے سیدی سرکار حبیب ملت جلوہ بار ہے، نواسے سرکار مجاہد ملت جلوہ بار ہیں، خانوادہ مجاہد ملت کے ان تمام شہزادگان اس وقت بارگاہ مجاہد ملت میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا بہت سلیقے سے بیٹھیں۔ اب آئیے تلاوت قرآن عظیم الشان سے اس عظیم اور پاکیزہ اور محفل قل کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور چند آیتوں کے لیے محترم قاری فاروق احمد صاحب حبیبی سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
آمنت بالله صدق الله العلی العظیم. بھائی کوئی بھی ویڈیو ریکارڈنگ نہ کرے، بار بار تاکید کی جاتی ہے مگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو ریکارڈ مت کیجیے، آپ کر رہے ہیں ایسا مت کیجیے. بالکل بالکل کوئی بھی موبائل ویڈیو یہاں ریکارڈ نہیں کرے گا. باوازی بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تھوڑی سی پروگرام میں ترمیم کی جا رہی ہے چونکہ اس وقت گلپوشی کچھ دیر کے بعد ہونی تھی حضور صاحب سجادہ کے، مگر اب اس وقت چونکہ بہت ضروری کام ہے کمیٹی والوں کے، لہٰذا میں حضور سیدی سرکار حبیب ملت کی گلپوشی کے لیے لیکچرار محمد اسرائیل صاحب حبیبی سے گزارش کروں گا جو اس کمیٹی کے سیکریٹری ہیں، وہ تشریف لائیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ جو ولی عہد خانقاہ حبیبیہ دھام نگر شریف محترم جناب سید حبیبی صاحب، جو ماسٹر عبد الرحمن حبیبی صاحب جو نائب سیکریٹری ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. جی ماسٹر منور صاحب بیچ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ماسٹر کوثر صاحب بیچ لگا رہے ہیں ولی عہد خانقاہ حبیبیہ دھام نگر شریف کا. انشاءاللہ. جی حضرات، چونکہ حالات اس وقت مکمل طور پہ بڑے سنجیدہ ہیں، اس پہ کچھ تبصرے کی بھی گنجائش نہیں ہے. نہ کچھ کہہ سکتا ہے آدمی، نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. بہرحال جس بارگاہ میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اتنا یقین کامل ہے چونکہ یہ ان کے قل کا مسئلہ ہے. الحمدللہ رب کا کرم ہے، سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے، سب صحیح سلامت انشاءاللہ گزر جائے گا. یہی دعا بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اپنا تو معاملہ یہ ہے کہ کہیں پہ نام و نسب کا چراغ روشن ہے، کہیں پہ نام و نسب کا چراغ روشن ہے، کہیں زبان و ادب کا چراغ روشن ہے. اور وہ ایک چراغ جو روشن ہے شہر طیبہ میں، اسی چراغ سے سب کا چراغ روشن ہے. وہ ایک چراغ جو روشن ہے شہر طیبہ میں، اسی چراغ سے سب کا چراغ روشن ہے. حضرات، تلاوت قرآن عظیم کے بعد اب میں اس وقت نعت و منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کے لیے حضرت مفتی مشکور احمد صاحب اظہری، جو دارالعلوم مجاہد ملت کے بڑے مایہ ناز قابل فخر اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا تو تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود پاک بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا تضمین کے ساتھ ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں نور والا ہمارا نبی، غیب داں نور والا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. در پہ غیروں کے دامن نہ پھیلائیے، بھیگ
لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کے دامن نہ پھیلائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے۔ اج کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریات اہل بیتہ اجمعین۔ اب یہ منقبت کی تنشار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ رسول پاک کا پیارا مجاہد باللہ، رسول پاک کا پیارا مجاہد ہے، تجھ پہ غوث کا سایہ مجاہد ملت، ہے تجھ پہ غوث کا سایہ مجاہد ملت، وعلم فضل و تقوی و سادگی تیری، وعلم فضل و تقوی و سادگی تیری، کہاں سے لاؤں میں تجھ سا مجاہد ملت، کہاں سے لاؤں میں تجھ سا مجاہد ملت۔ اور ایک تمنا ہے، یہ آرزو ہے ہر عاشق کی کہ دکھا دے چاند سا چہرہ کہ پیاس بجھ جائے، دکھا دے چاند سا چہرہ کہ پیاس بجھ جائے، وہ تیری دید کا پیاسا مجاہد ملت، وہ تیری دید کا پیاسا مجاہد ملت، حجاب رخ سے ہٹاؤ مجاہد ملت، وہ چہرہ پھر سے دکھاؤ مجاہد ملت، نگاہ عشق ترستی ہے دیکھنے کے لیے، کبھی تو خواب میں آؤ مجاہد ملت، وہ تیری دید کا پیاسا مجاہد ملت، تمہیں جو روٹھ گئے ہم گناہگاروں سے، تمہیں جو روٹھ گئے ہم گناہگار
کون دے گا سہارا مجاہد ملت تو کون دے گا دلاسا مجاہد ملت یہ حیثیت تو نہیں تھی مگر کرم رب کا یہ حیثیت تو نہیں تھی مگر کرم رب کا کہ ہم نے آپ کو پایا مجاہد ملت کہ ہم نے آپ کو پایا مجاہد ملت ملا ہے پیر بھی قسمت سے مجھ کو ملا ہے پیر بھی قسمت سے قادری مجھ کو اور وہ بھی آپ کے جیسا مجاہد ملت اور وہ بھی آپ کے جیسا مجاہد ملت آخری شعر گرا نہ پائے گا کوئی حبیب ملت کو گرا نہ پائے گا کوئی حبیب ملت کو کہ وہ ہے تیرا نواسا مجاہد ملت کہ وہ ہے تیرا نواسا مجاہد ملت اور مقطع گرا نہ پائے گا کوئی حبیب ملت کو کہ وہ ہے تیرا نواسا مجاہد ملت کہ وہ ہے تیرا نواسا مجاہد ملت گناہ گار ہے خاکی عمل نہیں کوئی گناہ گار ہے خاکی عمل نہیں کوئی مگر ہے تم پہ بھروسہ مجاہد ملت مگر ہے تم پہ بھروسہ مجاہد ملت کہاں سے لاؤں میں تجھ سا کہ بغیر ان کی نگاہ کرم بغیر نوازشات کے نہ ہماری حاضری ہو پاتی نہ آپ کی حاضری ہو پاتی. اپنا ایک عقیدہ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 41 سال 40 سال سے مجھے بولنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پہلی بار دربار میں باضابطہ طور پہ سرکار مجاہد ملت کی روبرو قل کرنے کا موقع ملا ہے. اور ہم آنے والے غلاموں کا تو عقیدہ اپنا یہ ہوتا ہے کہ میرے مجاہد تیری دہلیز کا ذرہ بھی گوہر لگتا ہے، تیری دہلیز کا ذرہ بھی گوہر لگتا ہے.
اور کتنا پیارا یہ تیرا دھام نگر لگتا ہے، تیری دہلیز کا ذرہ بھی گوہر لگتا ہے، کتنا پیارا یہ تیرا دھام نگر لگتا ہے، اور حلقہ نجد میں ہیبت ہے ابھی بھی طاری، حلقہ نجد میں ہیبت ہے ابھی بھی طاری، دشمن دی کو تیرے نام سے ڈر لگتا ہے، حلقہ نجد میں ہیبت ہے ابھی بھی طاری، دشمن دی کو تیرے نام سے ڈر لگتا ہے۔ حضرات یقین جانیے یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہے، مجاہد ملت کا فیض اپنے گھر میں لوٹ رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ حضور صاحب سجادہ سیدی سرکار حبیب ملت بڑے سنجیدہ مزاج، ایسی فکر رکھتے ہیں قوم اور مسلک کے حوالے سے کہ کہیں ہماری قوم پہ ضرب نہ آ جائے، ہمارے لوگوں پہ کوئی داغ نہ لگ جائے، ان سب باتوں کا بے پناہ خیال رکھتے ہیں۔ قل شریف کا وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، اور حضور سیدی سرکار حبیب ملت کے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب بھی ہونا ہے۔ بس میں یہ صرف عرض کروں گا کہ خدا کے خوف سے دل کا دریچہ کانپ جاتا ہے، خدا کے خوف سے دل کا دریچہ کانپ جاتا ہے، اور بغیر عشق محمد تو وظیفہ کانپ جاتا ہے، بغیر عشق محمد تو وظیفہ کانپ جاتا ہے۔ اور اڑیسہ کے مجاہد کا ابھی بھی نام سنتے ہی، اڑیسہ کے مجاہد کا ابھی بھی نام سنتے ہی سعودی حکمرانوں کا کلیجہ کانپ جاتا ہے، سعودی حکمرانوں کا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ حضرات ابھی سب چونکہ حضور حبیب ملت کی تقریر ہونی ہے، اس سے پہلے ایک گزارش یہ بھی کر دوں، حضور حبیب ملت کی بارگاہ میں فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ قادری شیخ الحدیث جو دارالمجاہد ملت کے ہیں، بڑے خدمات ہیں، اور یہاں کے تمام اساتذہ قابل مبارکباد ہیں جن کے خدمات کا کوئی جواب نہیں، اور حضور حبیب ملت کے انتخاب کا جواب نہیں۔ جب آپ مدرسین کا جائزہ لیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اتنے قابل و باصلاحیت اساتذہ کی تقرری یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ان کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، تو انہی میں سے ایک شخصیت حضرت علامہ محمد حنیف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی جلوہ بار ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مجاہد ملت اور تصوف، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ابھی حضور حبیب ملت اس کتاب کے رسمی اجرا بھی فرمائیں گے، حضرت کو خطاب بھی فرمانا ہے۔ ایک بار تو مجاہد کے در پہ نعرہ لگانا انتہائی ضروری ہے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے، نعرہ تو لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مجاہد ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، خانوادہ مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ شہ اڑیسہ کے پیارے حبیب ملت ہیں، شہ اڑیسہ کے پیارے حبیب ملت ہیں، کہیں کسی سے نہ ہارے حبیب ملت ہیں، کہیں کسی سے نہ ہارے حبیب ملت ہیں۔ اور حبیب نے جسے سینچا ہے اپنے ہاتھوں سے، حبیب نے جسے سینچا ہے اپنے ہاتھوں سے، وہی ہمارے تمہارے حبیب ملت ہیں، وہی ہمارے تمہارے حبیب ملت ہیں، شہ اڑیسہ کے پیارے حبیب ملت ہیں۔ حضرات یقین جانیے کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر تنگی وقت دامن گیر ہے۔ میں گزارش کروں گا سیدی سرکار حبیب ملت سے کہ اس کتاب کی رسم اجرا بھی فرما دیں، اپنے خطاب نایاب سے بھی نوازیں۔ کیا ٹھیک ہے؟ کئی کتابیں ہیں۔ حضرات جیسا کہ ابھی اعلان ہوا، آپ حضرات نے سماعت کیا، مولانا حنیف صاحب قبلہ مصباحی حبیبی نے مجاہد ملت اور تصوف ایک گراں کا کتاب انہوں نے لکھا ہے، یہ اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ یہ کتاب آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ یہ نہیں ہے،
نحمدہ و نصلی علی نبیہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کے نقیب سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ سرزدہ فخر رسولہ مالک انوا سیاہ لامکا محمد عربی روفدہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نثار فرمائیں۔ پڑھے درود باز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضیٰ بنصدیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ سرکار مجاہد ملت کا 41واں عرس ہے۔ یہ 41واں عرس میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور یقیناً سرکار مجاہد ملت کا فیضان ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنا یقینی ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کے لیے اور اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کے لیے اشد ضروری ہے کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہے، اور یہی تعلیم ہم کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دیا، اور ارشاد فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت نے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرات، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2020 کے اواخر میں 41واں سالانہ عرس میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور یقیناً یہ عرس جو ہے بڑا عجیب و غریب عرس ہے۔ حالات، وقت، دور سب عجیب ہے، حالات، دور، وقت سب عجیب ہے، اور عجیب طرح کے معاملات ہیں، آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے مساجد میں پابندی، ہمارے مدارس میں پابندی، بزرگان دین کے آستانے کے حاضری پر پابندی، یہ سب کچھ جو ہے وبائی مرض کرونا وائرس کے نام پر ہو رہا، اور ہم سبھی حضرات سرکار مجاہد ملت کے آستانے میں بیٹھے ہیں، سرکار مجاہد ملت کی طرف توجہ کر کے ہم سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں عرضی پیش کریں کہ سرکار مدنی تاجدار کے صدقے میں وحدہ لا شریک سے اس مرض کے دفاع کا کوئی انتظام آپ فرما دے کہ یہ مرض دفاع ہو جائے، اور ہمارے مساجد پر جو پابندیاں ہیں، ہمارے مدارس پر جو پابندیاں ہیں، بزرگان دین کے آستانے پر جو پابندیاں ہیں، وہ سب اٹھ جائیں، اور جو بیرونی حضرات پر حج اور عمرہ پر پابندیاں وہ سب اٹھ جائیں، وہ سب اٹھ جائیں، تو یقیناً جو ہے بڑا عجیب و غریب دور ہے، بڑا عجیب و غریب دور ہے، اور لیکن اس دور میں بھی سرکار مجاہد ملت کا بے حد اور بے پناہ کرم ہم پر ہے کہ سرکار مجاہد ملت نے ہم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اور آج ہم سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں
حاضر ہو کر سرکار مجاہد ملت کا فیضان حاصل کر رہے ہیں، سرکار مجاہد ملت کا فیضان لوٹ رہے ہیں، ویسے تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے میں دور ہی سے صحیح، ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ جہاں ہیں وہیں سرکار مجاہد ملت کا عرس منا رہے ہیں۔ یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت میں پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں جہاں بھی سنی مسلمانوں کی آبادی ہے، ہر آبادی میں مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور یقیناً دور ہی سے صحیح لوگ مجاہد ملت کے بارگاہ میں جو ہے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، مجاہد ملت کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور یقیناً جو لوگ دور سے بھی سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہے ایصال ثواب سرکار مجاہد ملت کے نام پر کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی محروم نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے جناب الیاس فیضی صاحب سے سماعت کیا کہ دھام نگر ہم سے دور ہے، جو لوگ دور میں رہ کر سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں خراج عقیدت پر، دھام نگر ان سے دور ہے، لیکن دھام نگر والا مجاہد ملت ان سے دور نہیں۔ یہی تو فیضان سرکار مجاہد ملت ہے، یہی تو سرکار مجاہد ملت کا فیضان ہے جو چل کر دور میں رہنے والے لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہے، اور یقیناً دور میں رہنے والے لوگ سرکار مجاہد ملت کے فیضان سے زیادہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہم قریب کے ہیں تو مجاہد ملت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور سرکار مجاہد ملت کا فیضان جو ہے ہم لوٹ رہے ہیں، لیکن جو لوگ دور میں بھی ہیں مجاہد ملت کا فیضان چل کر ان کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا تھا ایک موقع پر، سرکار مجاہد ملت نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ وہ پیر کیا پیر ہے، وہ پیر کیا پیر ہے جو ہزاروں میل کے دوری سے اپنے مرید کی خبرگیری نہ لے سکے۔ وہ پیر کیا پیر ہے جو ہزاروں میل کی دوری سے مریدوں کی خبرگیری نہ لے سکے، تو سرکار مجاہد ملت اس پیر کا نام ہے۔ ہزاروں نہیں، میرا وجدان کہتا ہے کہ لاکھوں میل کی دوری سے میرے سرکار مجاہد ملت، ان کے عقیدت مند، ان کے مریدین، ان کے معتقدین جب پکارتے ہیں تو سرکار مجاہد ملت کا فیضان ان تک پہنچتا ہے۔ سرکار مجاہد ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، سرکار مجاہد ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک سچے عاشق رسول، ایک سچے عاشق غوث الورا، اور ایک سچے عاشق اعلی حضرت کا نام مجاہد ملت ہے۔ سچے اعلی حضرت کے جانشین کا نام مجاہد ملت ہے، سچے اعلی حضرت کے سب سے بڑے نقیب کا نام مجاہد ملت ہے۔ سعد الشریعہ نے فرمایا تھا کہ سرکار اعلی حضرت کے سب سے بڑے نقیب کا نام مجاہد ملت ہے، تو سب سے بڑے نقیب کا نام جب مجاہد ملت ہے تو مجاہد ملت کے فیضان، تصرف اور ان کے جو ہے
اختیارات کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کون اندازہ کر سکتا ہے ان کے اختیارات، تصرف اور ان کے جو ہے طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج بڑا پرآشوب دور ہے، بڑا ہی خطرناک دور ہے۔ آج جو ہے ہمارے مساجد پر پابندی ہے، لیکن آج ہمارے مساجد پر پابندی ہونے کے باوجود ہمارے عبادت پر پابندی نہیں ہے، عبادت پر پابندی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے مدارس پر پابندی ہے، لیکن اگر ہم تعلیم کو جاری رکھنا چاہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج بزرگان دین کے آستانے کے دروازوں کو بند کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے، ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی دور سے بھی ہے مجاہد ملت کا فیضان لوٹ رہا ہے، دور میں بھی ہے، دور والے زیادہ لوٹ رہے ہیں، دور والے زیادہ لوٹ رہے ہیں، دور والوں پر توجہ ان کی زیادہ ہے۔ اور حضرات، سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج جو ہے ہمارے مساجد پر غیروں نے پابندی لگا دیا ہے، لیکن معاذ اللہ ہم لوگوں نے نماز نہ پڑھ کر اپنے اوپر پابندی لگا لیا۔ حالات کی سنگینی کا احساس کرے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہ کرے۔ جہاں بھی رہے، دکان میں رہے، مکان میں رہے، کھیت کھلیان میں رہے، جہاں بھی رہے عبادت کرے، نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے، نماز پڑھنے کی تاکید کرے۔ اس لیے کہ مجاہد ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، مجاہد ملت کی نماز وہ نماز تھی کہ سرکار مجاہد ملت کہیں نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار مجاہد ملت کی عبادت، ان کی نماز اور ان کی بندگی کا جائزہ آپ لیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ سرکار مجاہد ملت کی وہ شخصیت تھی جنہوں نے نوافل میں پوری رات انہوں نے صرف کر دیا، پوری رات انہوں نے نوافل میں صرف کر دیا۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ مغل سرائے کی اسٹیشن پر سرکار مجاہد ملت تشریف فرما تھے اور مطلوبہ ٹرین آنے میں دیر تھی۔ سرکار مجاہد ملت نے اپنا قیمتی بیگ اپنے پیچھے رکھا، سامنے نہیں رکھا، پیچھے رکھا۔ پیچھے رکھنے میں سامنے رکھنے میں بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ جس کو سامان کی لالچ ہوا کرتی ہے وہ سامنے سامان رکھا کرتا اور سامان کے عبادت نماز کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ کیا کرتا۔ پیچھے رکھا سامان تاکہ سامان جو ہے نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ قیمتی بیگ سرکار مجاہد ملت نے پیچھے رکھا اور مصلی نکالا۔ سرکار مجاہد ملت نے مصلی نکالا اور مصلی نکالنے کے بعد سرکار مجاہد ملت نوافل میں مصروف ہو گئے، نوافل میں مصروف ہو گئے اور نوافل میں اس طرح مصروف ہو گئے کہ نوافل کا سلسلہ دراز ہوتا گیا اور ایک بدعقیدہ ملا، کتابوں میں آتا ہے ایک بدعقیدہ ملا جب دیکھا کہ یہ بڑی عمر کی شخصیت ہے اور یہ بوڑھے آدمی ہے اور یہ مغل سرائے اسٹیشن ہے، اپنا قیمتی بیگ پیچھے رکھ کر یہ نماز میں مصروف ہے، تو وہ کیا کیا کہ کب تک نماز پڑھیں گے تب تک میں جو ہوں ان کے سامان کی حفاظت کرتا رہوں، ان کے سامان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو حفاظت کرنے لگا بدعقیدہ ملا اور حفاظت کرتے کرتے جو ہے رات زیادہ گزرنے لگی، رات زیادہ ہوئی
تو وہ انتظار کرتے کرتے اور حفاظت کرتے کرتے تھک گیا، حفاظت کرتے کرتے تھک گیا، اور تھک گیا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جو ہے حیرت میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ایسا انسان ہے جو اپنے قیمتی بیگ کو پیچھے رکھ کر نماز میں اس طرح جو ہے مستغرق ہے کہ سامان کا اس کو خیال نہیں ہے، تو جب سامان کا خیال نہیں ہے اس کو، اور وہ پیچھے سامان رکھ کے جو ہے وہ مستغرق ہے، تو پھر اس نے جو انتظار کرتے کرتے اس کے انتظار جو ہے حیرت میں تبدیل ہو گئی کہ کیسا انسان ہے، نماز پر نماز پڑھتے چلا جا رہا ہے، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتا ہے، اور کسی طرح متوجہ ہوئے بغیر پھر دوسری 2 رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تھک گیا، اور تھکنے سے زیادہ اس کو یہ حیرت ہو رہی تھی، کہ نہ اس شخص کو، اس بوڑھے شخص کو نہ اپنے سامان کی کوئی فکر ہے، نہ اگل بغل میں کون ہے اس کا کوئی احساس ہے، اور بالکل عبادت میں ایسا محو ہے کہ جس کی وجہ سے کسی طرف جھانک نہیں رہا ہے یہ آدمی۔ تو اس نے جب تبلیغی جماعت کے ملا نے یہ دیکھا تو اپنے نمازوں کے ساتھ جو ہے سرکار مجاہد ملت کے سجدوں کا موازنہ کرنے لگا کہ پوری دنیا میں ہم ہی لوگ بڑے نمازی کہلاتے ہیں، لیکن میں نے ایسا نمازی نہیں دیکھا کہ سامان کی کوئی فکر نہیں ہے، اگل بغل پر کون موجود ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں، اور جو ہے ذرا سا دکھاوے کا ان کے اندر جو شائبہ تک نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا تو اپنے اندر اس نے جو ہے تبدیلی محسوس کیا کہ میں بھی جو ہے جماعت کے ساتھ جاتا ہوں، ہزاروں نمازیوں کے نماز کو دیکھا ہے، اور ہزاروں نماز پڑھنے والے کے نمازوں کو دیکھا ہے، اور ہزار جو ہے طرح کے نمازی کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن آج پہلا اتفاق ہے کہ ایسا نمازی میں نے دیکھا ہے جس کی نماز کی طرح میں نے کسی نمازی نہیں دیکھی۔ جس کے نماز کی طرح ہم نے نماز ہی نہیں دیکھی۔ تو کیا ہوا پھر جو ہے ایسے سوچ میں مستغرق تھا، تو اس نے دیکھا رات دیر ہو رہی تھی، رات بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو دیکھا کہ سرکار مجاہد ملت نے 2 رکعت پر سلام پھیرا، ابھی دوسرے 2 رکعت کے لیے سرکار مجاہد ملت کسی طرف توجہ کیے بغیر کھڑے ہونے والے تھے۔ اس نے آواز دیا، سرکار مجاہد ملت کو کہ وہ بڑے میاں آپ کی جو ہے سامان کی طرف کوئی توجہ نہیں، یہ وہ اسٹیشن ہے کہ دن کے اجالے میں یہاں لوگ سامان چورا لیتے ہیں، یہ تو رات کی تاریکی ہے، اور پھر جو ہے آپ نے اپنے پیچھے اپنی قیمتی بیگ کو رکھا ہے، بیگ کی سامان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور آپ نماز پر نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کون ہیں؟ حیرت میں پڑھ کے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو سرکار مجاہد ملت نے ارشاد فرمایا فقیر کو حبیب الرحمان کہتے ہیں، فقیر کو حبیب الرحمان کہتے ہیں۔ تو جب اس نے نام سنا، سرکار مجاہد ملت کے نام سے وہ بندہ واقف تھا، ان کی شخصیت سے واقف تھا، تو سرکار مجاہد ملت کے پیروں پر گر پڑا اور کہا کہ میں نے آپ جیسا جو ہے نمازی نہیں دیکھا، اور آپ کے جیسا جو ہے نماز پڑھنے والا میں نے نہیں دیکھا، اور آپ کی نماز کی طرح میں نے کسی کی نماز نہیں دیکھا ہے۔ میں بدعقیدہ ہوں، مجھ کو بدعقیدگی سے توبہ کرائیے، اور مجھ کو سنی سہول عقیدہ بنائیے، مجھ کو سنی سہول عقیدہ بنائیے۔ تو یہ سرکار مجاہد ملت کی جو ہے نماز تھی، یہ سرکار مجاہد ملت کی نماز تھی کہ سرکار مجاہد ملت جو ہے
اسٹیشن پر گاڑی آنے میں تاخیر تھی تو نوافل کا یہ عالم تھا، جبکہ گھر پر موجود نہیں تھے، قیام کی حالت میں نہیں تھے، سفر کی حالت میں تھے۔ تو جب سرکار مجاہد ملت کا سفر کی حالت میں اور پھر وہ بھی مغل سرائے اسٹیشن میں نوافل کا جب یہ عالم ہے، قیام کی صورت میں، اطمینان کی صورت میں سرکار مجاہد ملت کے واجبات اور ان کے فرائض کا کیا عالم ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور اسی عبادت اور ریاضت نے سرکار مجاہد ملت اس مقام پر پہنچا دیا، اس مقام پر پہنچا دیا، اس مقام پر پہنچا دیا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو پلیٹ فارم کی نماز تھی۔ ارے وہ واقعہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار مجاہد ملت جو ہے چلتی ٹرین میں بھی جو عبادت و ریاضت کیا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے۔ کولکتہ کے مدثر حسین حبیبی ایک لمبے سفر میں سرکار مجاہد ملت کے ساتھ تھے اور دونوں کی برتھ تھی۔ سرکار مجاہد ملت بھی آرام فرمانے لگے، مدثر حسین بھی آرام فرمانے لگے، مدثر حسین حبیبی آرام فرمانے لگے، اور سرکار مجاہد ملت اس کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو ہے وضو وغیرہ کیا۔ کرنے کے بعد جو ٹرین میں دروازے کے پاس جگہ ہوتی ہے وہیں مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے، نفل نماز کے لیے کھڑے ہو۔ ٹرین پوری رفتار سے چل رہی ہے۔ مدثر حسین کی جب آنکھ کھلی دیکھا سرکار مجاہد ملت نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے سرکار مجاہد ملت استنجا وغیرہ کے لیے گئے ہوں گے۔ بہت دیر انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد دیکھا کہ سرکار مجاہد ملت جو ہے وہ تشریف نہیں لا رہے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ تو ان کو جو ہے تشویش ہوئی کہ میں ان کی خدمت کے لیے آیا ہوں اور یہ 60-70 سال کے جو ہے معمر بوڑھے ہیں اور کہیں کچھ ہو گیا تو میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گا۔ تو انہوں نے پریشانی کے عالم میں سرکار مجاہد ملت کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تو تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ دروازے کے پاس جو خالی جگہ ہے سرکار مجاہد ملت جو ہے اسی میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ رہے، اور وہی حال ہے جو مغل سرائے کے پلیٹ فارم پر سرکار مجاہد ملت کا حال تھا، یعنی نماز پر نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے دوسرے 2 رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مدثر حسین بتاتے ہیں کہ میری جوانی تھک گئی انتظار کرتے کرتے، لیکن سرکار مجاہد ملت کا بڑھاپا محو عبادت ہے۔ سرکار مجاہد ملت کا بڑھاپا محو عبادت ہے، جوانی تھک چکی ہے، اور انہوں نے انتظار کیا کہ سرکار مجاہد ملت نماز سے فارغ ہو تو میں کہوں گا میری بے قراری کا کیا عالم تھا، میری پریشانی کا کیا عالم تھا۔ لیکن سرکار مجاہد ملت کے نوافل کا جو ہے سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ سارے مسافرین ٹرین میں برتھ پر سو رہے، آرام کر رہے، لیکن یہ وقت کا عابد، یہ وقت کا عابد جو ہے یہ اپنے جو ہے سجدے میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، اور اپنے جو ہے نفلی عبادت میں مشغول ہے۔ تو حضرات سرکار مجاہد ملت کے جب ٹرین چلتی ٹرین میں عبادت کا یہ عالم ہے تو پھر اطمینان، اور جب سرکار مجاہد ملت جب قیام میں ہو تو اس وقت کے جو ہے عبادت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ انہی عبادتوں نے سرکار مجاہد ملت کو اس مقام پر پہنچا دیا جس کا اندازہ نہیں کیا، اس لیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور سرکار مدینہ نے یہ بھی فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور سرکار مجاہد ملت نبی سے سچی محبت کرنے والے تھے، اور سرکار مجاہد ملت کی سچی محبت نے یہ ثبوت پیش کیا
کہ نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے رات گزار دیا، چاہے وہ ٹرین ہو، چاہے وہ مغل سرائے کی پلیٹ فارم ہو، چاہے جہاں رہے سرکار مجاہد ملت راتوں رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بہت سے واقعات اس طرح کے سرکار مجاہد ملت کے جو ہے واقعات موجود ہیں۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے تو سرکار مجاہد ملت نے جو ہے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو تم جو ہو نماز پڑھو، خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ۔ یہی سرکار مجاہد ملت کا پیغام تھا۔ اور 41واں سالانہ عرس میں سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ سے یہی پیغام آپ کو دیا جاتا ہے کہ نماز کو سینے سے لگاؤ، خود نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو، تو یقیناً جو ہے تمہارے بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم جو ہے ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر ہم یقیناً نماز کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، نماز پڑھیں، تو یقیناً وحدہ لا شریک کا تقرب مل جائے گا اور ہمارے جو ہے بگڑتے ہوئے حالات جو ہے وہ سدھر جائیں گے اور ہم دنیا میں بھی آباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی آباد ہو جائیں گے۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب جلیل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے سچوں کے تعلیمات پر چلو گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے تمام لوگوں کو محفوظ و مامون فرمائے اور ہمارے جو ہے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ تعالیٰ سدھار دے اور ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس اور ہمارے بزرگوں کے بارگاہ کے جو تالے ہیں وہ سب کھل جائے، اللہ تعالیٰ کا کرم کا دروازہ ہمارے اوپر کھل جائے اور ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب۔ آخر الحمدللہ۔ بالکل وقت کم ہے، میلاد شریف کے لیے فاضل گرامی حضرت مولانا نوشاد عالم صاحب قبلہ مصباحی تشریف لائیں گے، قل شریف دارالعلوم مجاہد ملت کا اساتذہ کرام پڑھیں گے، شجرہ خوانی حضرت مولانا محمد شہادت حسین صاحب قبلہ مصباحی پڑھیں گے۔ اس لیے وقت نہیں ہے، بس جیسا کہ پروگرام ترتیب ہے اب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہو انجم درخشاں تھے مگر بے نور تھی دنیا، مہو انجم درخشاں تھے مگر بے نور تھی دنیا، خدائی جگمگائی جب چراغ ہاشمی آیا۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے پوری دنیا کفر کے اندھیرے میں گم تھی، لوگ اپنے مالک حقیقی اور معبود برحق کو بھول کر کے چاند سورج ستارے انسان جانور حتیٰ کہ پیڑ پودے کو پوجنے لگے تھے۔ عرب کا حال تو اس سے بھی زیادہ خراب تھا۔ عرب میں ہر قبیلے اور ہر خاندان میں الگ الگ معبود لوگوں نے بنا لیا تھا۔ ایسے عالم میں غرض کہ پوری دنیا کفر کے دلدل میں پھنس کر ہلاکت کے قریب تھی، ایسے میں خلاق دو عالم نے اس ظلمت کدے میں اپنے نور کو بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چاند کے حساب سے جب 9 مہینے پورے ہو گئے اور آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں بہت سی عورتیں آئیں، ان آنے والی عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہما بھی عالم قدس سے ظاہر ہوئی، اور ان کے ساتھ حوران بہشت بھی آئیں جن سے میرا پورا گھر بھر گیا، اور انہوں نے آ کر کے مجھے مبارکبادی پیش کیا اور کہا اے آمنہ، ہم لوگ تمہارے پاس تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں۔
آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جو مجھے پیاس معلوم ہوئی، پیاس کا احساس ہوا، تو میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی فرشتہ میرے قریب آیا جس کے ہاتھ میں ایک گلاس شربت کا بھرا ہوا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور اس سے جو ہے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ فرشتہ میرے قریب آیا اور کہا آمنہ پی لو، یہ شربت جنت سے تمہارے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیا، پھر فرشتے نے کہا پیو، سیر ہو کر کے پیو، پھر میں نے پیا، پھر فرشتے نے کہا آمنہ جی بھر پیو، میں نے خوب پیا، سیر ہو کر کے پیا، یہاں تک کہ میری تشنگی اور میری پیاس بجھ گئی اور مجھے سکون حاصل ہوا۔ اب وہ وقت مسعود آ پہنچا، یعنی 12 ربیع النور 20 اپریل 571 عیسوی صبح صادق دوشنبہ کے دن حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں ہمارے آقا دونوں جہاں کے داتا رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر سب نے سلام غلامانہ پیش کیا۔ آئیے ہم سب بھی مل کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ عرش و کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے، اٹھ کھڑے ہو مومنو تعظیم احمد کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامہ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے،
مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساج رکھ ہمیں علم عقد باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری جندک میں گن جنید باصفا کے واسطے، بیر شبلی شیر اخ دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کرک عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرہ کا صدقہ کر غم کو فرید حسن سعد بلحسن و بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھتے حیات دن یہ جافزہ کے واسطے، تور عرفان و علو حمد و حسنہ و بہاد علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بر ابراہیم ہم پر نعرے غم گلزار کر، بر ابراہیم ہم پر نعرے غم گلزار کر، بر ابراہیم ہم پر نعرے غم گلزار کر، بھیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ماں کو جمال، خانہ دل کو زیادہ روئے ماں کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق اقدش کی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت آل محمد کے لیے، حب اہل بیت آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور رکھ، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمشدی بدرالولا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، صدقے حامد رضا حمد و محمود و حمید، صدقے حامد رضا حمد و محمود و حمید، شاہدی حضرت حمید شاہدی حضرت حبیب حق نما کے واسطے، صدقے حامد رضا حمد و محمود و حمید، شاہدی حضرت حبیب حق نما کے واسطے، آنکھ میں ہر دم رہے جلوہ میرے سرکار کا، آنکھ میں ہر دم رہے جلوہ میرے سرکار کا، آنکھ میں ہر دم رہے جلوہ میرے سرکار کا، اس حبیب حق مجاہد بے ریا کے واسطے، اس حبیب حق مجاہد بے ریا کے واسطے، اس حبیب حق مجاہد بے ریا کے واسطے، رکھ مجھے ثابت قدم راہ خدا میں راہ وفا میں اے خدا، رکھ مجھے ثابت قدم راہ وفا میں اے خدا، حضرت عبد الوحید باصفا کے واسطے، حضرت عبد الوحید باصفا کے واسطے، جذبہ شبیر دے کر جرات حیدر عطا، جذبہ شبیر دے کر جرات حیدر عطا، پیر غلام محمد مقتدی کے واسطے، پیر غلام محمد مقتدی کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھین عز علم و عمل، عفو عرف عافیت ان اولیاء کے واسطے، عفو عرف عافیت احمد رضا کے واسطے، عفو عرف عافیت ہم سب گدا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی وسلم۔ الفاتحہ۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار حضور مجاہد عمر، سرکار حضور حافظ ملت، سرکار حضور برہان ملت، سرکار مفتی اعظم، سرکار حضور تاج و شریف ادب کریمہ کار سازہ بندہ نواز کرم فرما دے، رحم فرما دے، رحم و کرم کی بھی عطا فرما دے، اللہ تیرے محبوب بندے سرکار مجاہد ملت کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ
تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی عادت کرتے ہیں الہ جو بیمار ہو سکتا ہمیں جو بے روزگار ہو ہمیں جو پریشان حال تمام طور پہ الہ ہمیں جو دلی اور نیک جائز مقصد ہے لے کر تیری بارگاہ میں آتا ہوں جائز مقصد ہر تنگی میں آسا جائے دشمنوں کے شر سے حاسد سے نظر بچے سیر و سے ہر بلا آفات مصیبت سے الہ العالمین اپنے حبیب سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما الہ العالمین تعلیمات مجاہد ملت تعلیمات اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو کاٹ جب تک یہ تیرا اور تیرا دنیا سفر ہو تیرا اور تیرا حبیب کا نام رب کرو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ الہ العالمین تو اور تیرا حبیب جس راستے پر راستے اس راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق کرو جب تک یہ تیرا اور تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتے رہے سرکار مجاہد ملت کے فرمان پر عمل کرتے رہے دنیا سفر ہو تو تیرا اور تیرے حبیب پر اور ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا دشمنان اسلام کو تباہ و برباد دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے نظر بد سے سیر و حادثہ ہر بلا آفات مصیبت سے محفوظ محمد فرما دے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى صلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ